میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں، مدہوشی میں کہتے بلاول نے جو ہی اس کی کلائی پکڑی، منتشا نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اس حویلی کی ملازمہ ضرور تھی پر باحیا اور عزت دار تھی، جبکہ بلاول حویلی کا بگڑا نواب تھا جو کچھ دن پہلے امریکہ سے لوٹا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ پہلے تمہیں مذاق کر رہا تھا پر اب تمہیں اپنا بدترین روپ دکھاؤں گا، کہتے ساتھ وہ منتشا کا منہ دباتے بیسمنٹ میں لے گیا۔ بیسمنٹ میں منتشا کو بند کے دروازہ باہر سے لاک کیا۔ منتشا مدد کے لیے چیخ چیخ کر بے حال ہو گئی۔ جب دروازہ کھلا تو بلاول کے ساتھ قاضی اور گواہ۔ حویلی کی دیواروں پر رنگ برنگی روشنیوں کا منظر دلکش تھا، ہر طرف کہکشاں اور خوشیوں کا راز تھا۔ حویلی میں خوشی کا سما تھا، حویلی کا ماحول بہت عیش و عشرت سے بھرا ہوا تھا۔ بلاول کی واپسی پہ حویلی میں جشن کا ماحول تھا، ہر چہرہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ خاص طور پر بلاول کی دادی سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، ان کا پوتا 4 سال بعد امریکہ سے واپس آ رہا تھا۔ حویلی کے ہر دروازے پر خوبصورت بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے، ایک حسین منظر نظر آ رہا تھا۔ دادو، بلاول بھائی کو آج میں لینے جاؤں گی ایئرپورٹ سے۔ ملیحہ بھاگتی ہوئی اپنی دادی کے پاس آ کر اپنے بھائی کو ایئرپورٹ سے لے کر آنے کی ضد کر رہی تھی۔ ملیحہ 20 سالہ خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، گوری رنگت، تیکھی نین نکوش اور لمبے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ وہ بہت سلجھی ہوئی بچی تھی کیونکہ اس کی تربیت اس کی دادی نے کی تھی۔ ملیحہ کی ضد پر اس کی دادی کہنے لگی، ٹھیک ہے میرا بچہ، تم چلے جاؤ ڈرائیور کے ساتھ، میں تو اب اس عمر میں کہیں جا نہیں سکتی، مجھ سے زیادہ دیر تک سفر نہیں ہو سکے گا، اس لیے تم اپنے بھائی کو لے آنا۔ ٹھیک ہے دادو۔ ملیحہ اپنی دادی کے گلے لگتے ہوئے جا چکی تھی۔ دادی بلاول کے آنے کی خوشی میں پوری حویلی کی سجاوٹ خود کرتی۔ وہ ملازموں کو کہنے لگی، دیکھو میرے پوتے کے استقبال میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، میرا پتر 4 سال بعد اپنی دادی کے پاس آ رہا ہے۔ اور منتشا، تم اچھے اچھے سے کھانے بناؤ، میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ بلاول کی پسند کیا ہے، بس تم اس کی پسند کے آج سارے کھانے بنا ڈالو۔ شام 5 بجے آ جائے گا وہ۔ منتشا ان کے گھر کی ملازمہ تھی۔ منتشا 19 سالہ نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، وہ تو اتنی زیادہ حسین تھی کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، سنہری بال اور دلکش رنگت دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کر دیتی تھی۔ خوبصورتی میں تو وہ سب سے آگے تھی، لیکن در بدر بھٹکنا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ منتشا جب 16 سال کی تھی تو اس کے والد انتقال کر گئے تھے۔ منتشا اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کی اکیلی بہن تھی، وہ اپنے بھائیوں کی سب سے بڑی بہن تھی، اس لیے گھر کی ذمہ داری منتشا پر آ گئی تھی۔ اس نے بامشکل میٹرک پاس کیا تھا۔ منتشا کا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، اس نے بڑی مشکل سے شہر میں بلاول کی حویلی میں نوکری ڈھونڈی تھی۔ منتشا 4 سال سے ان کے گھر کام کر رہی تھی، وہ صرف اس حویلی میں دادی اور ملیحہ کو ہی دیکھتی آئی تھی۔ منتشا کا ماضی بہت دردناک تھا، اس نے ایک لڑکے سے محبت کی تھی، وہ 16 سال کی تب نادان لڑکی تھی۔ اس لڑکے نے اس کا سودا کرنا چاہا تھا، لیکن جب منتشا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا تھا۔ منتشا بہت ہی مضبوط اور طاقتور لڑکی تھی، اب بھی اسے حویلی کی نوکری سے زیادہ اپنی عزت پیاری تھی۔ وہ اپنی عزت اور اپنے کردار پر کسی کو بات تک نہ کرنے دیتی تھی۔ اس لڑکے کی وجہ سے منتشا میں بہت مضبوطی آئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اب راہ جاتے کسی پہ اعتبار نہیں کرے گی۔ وہ اپنے ماضی کے دکھ سہ کر ایک مضبوط لڑکی بن گئی تھی۔ وہ اس حویلی میں کام کرتی تھی اور اپنے پیسے گاؤں اپنی ماں کے پاس بھیج دیتی تھی تاکہ اس کے بھائی تعلیم حاصل کر سکیں۔ منتشا طرح طرح کے کھانے بنانے میں مصروف تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے بلاول کیسا ہوگا، اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ منتشا بہت ساری سوچوں میں گم تھی۔ جلدی کرو منتشا، کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ دادی کی آواز نے منتشا کو خیالوں سے نکالا اور وہ دوبارہ کام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دادوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ بلاول جب شام کو حویلی میں داخل ہوا تو پھولوں کی پتیاں اس پہ برسائی گئیں، بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ دادوں نے فوراً جا کر اسے گلے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ملیحہ بھی اپنے بھائی سے چپکی کھڑی ہوئی تھی۔ بلاول اونچے قد و قامت اور خوبصورت جسامت کا مالک تھا، وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا،
بلاول 25 سال کا خوبصورت نوجوان تھا۔ سب مل کر شام کا کھانا کھا رہے تھے، لیکن منتشا کا کام صرف کچن کو دیکھنا ہوتا تھا۔ وہ ابھی تک کچن سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے بلاول کو دیکھا تھا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے تو بلاول ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے باغ میں جا رہا تھا۔ اس نے منتشا کو کچن میں دیکھا، وہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ بلاول نے جب منتشا کو اپنے کاموں میں مصروف دیکھا تو اس کی آنکھیں اس پر جم گئیں۔ وہ اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا، وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کہیں دیکھی ہی نہیں۔ منتشا کو اب بھی اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ بلاول جب اس کے قریب گیا تو اسے کہنے لگا، کیا نام ہے تمہارا؟ منتشا ڈرتے ہوئے فوراً پیچھے مڑی اور کانپتی زبان میں کہنے لگی، منتشا نام ہے میرا۔ بلاول کہنے لگا، نام بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے۔ منتشا کو لمبے چوڑے آدمی نما لڑکے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بلاول کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ جب اس نے بلاول کے ہاتھ میں شراب کا گلاس دیکھا تو وہ فوراً بلاول کے شکنجے سے نکل کر کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، نہیں، مجھے مضبوط بننا ہوگا۔ میرا کردار پہ میری ماں اور میرے بھائیوں کو فخر ہے۔ میں کسی کے لیے اپنی نوکری کو اپنے ہاتھوں سے گنوا نہیں سکتی۔ دوسری طرف منتشا کی خوبصورتی بلاول کے دل میں گھر کر گئی تھی، لیکن جس طرح منتشا نے اسے نظر انداز کیا تھا، بلاول جیسا مغرور انسان اس بات کو برا مان چکا تھا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو میں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بلاول کی دلچسپی جنون میں بدل گئی تھی۔ ایک دن منتشا کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ وہ بہت ہی پرسکون لہجے سے اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں جب بھی تم سے بات کرنے لگتا ہوں تم بھاگ جاتی ہو۔ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، صاحب جی، میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، بہتر ہے کہ آپ بھی کام سے کام رکھیں۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں دادو کو آپ کی شکایت لگا دوں۔ بلاول زوردار کہکا لگا کے کہنے لگا، یہ حویلی میری ہے اور اس کا مالک بھی میں ہوں۔ یہاں میرے کہنے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ بلاول کا یہ رویہ ملازموں میں بھی زیر بحث ہونے لگا تھا۔ سب بلاول کی اس حرکت کو نوٹ کر رہے تھے اور دادو بھی بلاول کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی، لیکن انہوں نے زیر اہمیت نہیں دی تھی۔ ملیحہ کالج میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ملیحہ کے والدین کسی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ بلاول اور ملیحہ کی ذمہ داری ان کی دادی پر آ گئی تھی۔ بلاول تب 18 سال کا تھا، لیکن ملیحہ بہت چھوٹی تھی۔ ان کی دادی نے ان کی بہت ہی اچھی پرورش کی تھی۔ یہ رئیس خاندان تھا، شروع سے ہی ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بلاول کو انٹر کرنے کے بعد اس کی دادی نے بائیو پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب بلاول امریکہ گیا تھا تب یہ بہت ہی سدھرا ہوا تھا، لیکن اب اس کی دادی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امریکہ بھیج کر اس نے بہت غلط کیا تھا۔ امریکہ سے وہ ایک بگڑا ہوا نواب بن کر آیا تھا۔ اس کی بول چال گھر والوں سے بدلی ہوئی تھی، وہ ایک قسم کا عیاش آدمی بن گیا تھا۔ دادو بلاول کا بگڑا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امریکہ جانے سے پہلے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رہی تھی، لیکن ادھر کے ماحول نے اسے بہت ہی بگاڑ دیا تھا۔ بلاول اب بگڑے ہوئے نواب کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی میری بات مانے، ہر کوئی میرے حکم کا پابند ہو۔ وہ اپنی دادی کی موجودگی میں بھی اپنا حکم چلاتا تھا ملازموں پر۔ منتشا جب بھی کام کر رہی ہوتی تھی، بلاول اسے تنہائی میں ملنے کا موقع ڈھونڈتا تھا۔ اس کے لیے اس حویلی میں کام کرنا ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ بامشکل اپنے آپ کو کنٹرول رکھتی تھی۔ منتشا اس نوکری کو چھوڑ تو نہیں سکتی تھی، لیکن اسے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس چاہیے تھا۔ وہ بلاول کی ان عجیب سی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ ایک دن لانچ میں بلاول سمیت اس کی دادو اور ملیحہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ منتشا انہیں چائے سرو کر رہی تھی۔ منتشا ملیحہ اور بلاول کی دادو کو دادی ہی کہتی تھی۔ وہ اکثر بی بی جی کہہ دیتی تھی، لیکن اس کی دادی منتشا کو ڈانٹ دیتی تھی۔ خبردار، آج کے بعد تم نے مجھے بی بی جی کہا، میں بھی تمہاری دادو ہی ہوں۔ وہ ہمیشہ منتشا کو ایسا احساس دلاتی تھی کہ وہ بھی ملیحہ کی طرح ہے۔ منتشا کھڑی کہنے لگی، دادو، مجھے 1 مہینے کے لیے اپنے گھر اپنی ماں اور بھائیوں کے پاس جانا ہے۔ کافی دیر ہو گئی ہے، میں انہیں ملنے نہیں گئی۔ ماں کا کل فون آیا تھا، وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی بھی مجھے اکثر یاد کرتے ہیں۔ دادو کے بولنے سے پہلے ہی بلاول منتشا کے جواب میں بولا، نہیں منتشا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میرے دوست اکثر آتے رہتے ہیں، ان کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے۔
لیکن اصل میں دوستوں کا تو صرف ایک بہانہ تھا۔ بلاول اسے اپنے سے دور بھیجنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی دادو بلاول کی حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، بلاول، تمہیں ملازموں کے معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب معاملات تم ہم عورتوں پر چھوڑ دیا کرو، اور جہاں تک بات تمہارے دوستوں کی ہے تو بیٹا، گھر میں کوئی ملازم کم نہیں ہے، منتشا کے علاوہ اور بھی بہت سارے ملازم ہیں، وہ بنا دیا کریں گے کھانا۔ لیکن نہیں، دادو، منتشا زیادہ اچھا کھانا بناتی ہے۔ منتشا بخوبی جانتی تھی کہ بلاول یہ سارے بہانے کیوں بنا رہا ہے، لیکن اصل میں منتشا بھی اس کے شکنجے سے نکلنا چاہتی تھی۔ دادو بلاول کو جواب دیے بغیر منتشا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا، تم کل صبح ہوتے ہی چلی جانا، اور خیال رکھنا 1 مہینے بعد ملیحہ کی برتھ ڈے بھی ہے۔ تبھی ملیحہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، ہاں منتشا، تمہیں پتا تو ہے کہ میرا ہر ایونٹ تمہارے بغیر نامکمل ہے، اس لیے پلیز میری برتھ ڈے تک آ جانا۔ تبھی منتشا کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں ملیحہ، تم دیکھنا، تمہاری برتھ ڈے کا سارا انتظام میں ہی کروں گی۔ منتشا کہتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ بلاول مجسمہ بنا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے منتشا کو جانے سے روک لے۔ وہ بظاہر تو موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کا دماغ منتشا کی طرف ہی تھا۔ منتشا بہت دیر بعد اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ گاؤں جانے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ تبھی بلاول آیا اور کہنے لگا، منتشا، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرائیور کے ساتھ جانے کی، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں تمہارے گاؤں۔ منتشا اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں صاحب جی، میں چلی جاؤں گی، خدا کے لیے میری زندگی عذاب نہ بنائیں۔ بلاول کہنے لگا، اب تمہیں کیا اعتراض ہے ڈرائیور کے ساتھ جاؤ یا میرے ساتھ جانا؟ جانا تو تم نے گاؤں ہی ہے نا، بس پھر میں پہنچا دوں گا تمہیں۔ اتنے میں کہ منتشا بولتی تبھی پیچھے سے دادو نے بلاول کو آواز لگائی اور کہنے لگی، بلاول، منتشا چلی جائے گی ڈرائیور کے ساتھ، تم ملیحہ کو کالج چھوڑاؤ۔ منتشا نے سکون کا سانس لیا اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ وہ گاؤں پہنچ چکی تھی۔ ایک طرف اسے اپنے ماں باپ کی ملنے کی خواہش تھی، اور ایک طرف بلاول کا عجیب سا رویہ۔ منتشا اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شام کا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کا ایک بھائی جس کا نام ریحان تھا، وہ 5 سال کا تھا، کہنے لگا، اپی، اب آپ نہ جائیے گا، اگر کوئی نوکری کرنی ہے تو گاؤں میں ہی کر لینا۔ منتشا کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، وہ بہت بڑی حویلی ہے اور ادھر کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، مجھے ان لوگوں پر اعتبار ہے، اس لیے میں نے منتشا کو ان کے گھر نوکری لگوائی ہے، باقی اور لوگوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ منتشا کے آنے پر اس کے بھائی اور اماں بہت خوش تھے۔ منتشا کو 2 ہفتے ہو گئے تھے گاؤں میں رہتے ہوئے۔ ادھر بلاول کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ کب وہ وقت آئے اور اس کی نظریں منتشا کو دیکھ سکیں۔ حویلی کے سب ملازم بلاول سے ڈر کر رہتے تھے کیونکہ وہ بہت چڑچڑا اور غصے والا تھا۔ منتشا کی ماں منتشا سے کہنے لگی، بیٹا، کب تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہو گی؟ منتشا کہنے لگی، لیکن اماں، مجھے اپنے بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے تاکہ وہ میری طرح کسی کے محتاج نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیے گا، یہ مشکل وقت صرف تھوڑی دیر کا ہی ہے۔ جب میرے بھائی بڑے ہو جائیں گے، وہ پڑھ لکھ کر اچھی سی نوکری پر لگ جائیں گے، پھر میں بھی اپنے بھائیوں کے پیسوں پر عیش کروں گی۔ منتشا بظاہر تو مسکرا رہی تھی، لیکن اندر اس کا دکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا، تو جوان لڑکی ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ گھر اور تیرے بھائیوں کا خرچہ صرف تیری وجہ سے ہی پورا ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب تیری شادی کر دوں۔ منتشا پریشانی کے عالم میں اپنی ماں سے کہنے لگی، لیکن اماں، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اگر میں نے شادی کر لی تو اس گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کی ماں کہنے لگی، چل بیٹا، شادی نہ صحیح منگنی ہی کر لے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ۔ بیٹا، تیرے باپ کا جب انتقال ہوا تھا تو تبھی تیرے چچا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ منتشا میری بیٹی ہے۔ منتشا نے کبھی اپنے چچا کے بیٹے، جس کا نام زاویار تھا، اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ وہ بہت حیران تھی۔ زاویار گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ منتشا نے کبھی اس کی طرف غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دکھوں سے نکلتی تو اس کی طرف غور کرتی۔ وہ اپنی ماں کا فیصلہ نہیں جھٹلا سکتی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زاویار اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی تربیت بہت ہی اعلیٰ طریقے سے کی گئی تھی۔ وہ بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس نے بہت کم عمر میں بہت کامیابی حاصل کر لی تھی۔ منتشا کو 1 مہینے بعد حویلی جانا تھا، اس لیے اس کی منگنی اس جمعے کو ہی طے کی گئی تھی۔ منگنی کی چھوٹی سی رسم ہوئی تھی۔ منتشا کی ماں تو اتنی وسعت نہیں رکھتی تھی کہ وہ لڑکے کو انگوٹھی دے سکتی، لیکن زاویار کی طرف سے
انہوں نے منتشا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کے چچا منتشا کو کہنے لگے، بیٹا اب تجھے کسی کے گھر ملازمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زاویار اور میں آپ لوگوں کے گھر کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ منتشا کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ دوسری طرف زاویار بھی کہنے لگا کہ ہاں منتشا، پہلے تم صرف میری کزن تھی، لیکن اب تم میری منگیتر بھی ہو۔ اس سے میں نہیں چاہتا کہ میری منگیتر کسی کے گھر جا کر کام کرے۔ میں جانتا ہوں کہ میری کوئی خاص نوکری تو نہیں، لیکن جو میں تھوڑا بہت کماتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ اس میں تم لوگوں کے گھر کے اخراجات بھی پورے کر سکوں۔ منتشا کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، جیسا آپ سب کہیں، لیکن حویلی میں بہت اچھی دوست ہے جس کا نام ملیحہ ہے۔ کچھ دنوں بعد اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ اس نے مجھے بہت اصرار کیا ہے کہ میں نے ضرور آنا ہے۔ اسے میں برتھ ڈے پارٹی پر ہی بی بی جی کو کہہ دوں گی کہ اب میں نے نہیں آیا کرنا۔ منتشا کو یہ تھا کہ ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹنے والی ہیں، منتشا کا بوجھ ہلکا ہونے والا ہے، لیکن یہ بھی اس کی غلط فہمی ہی تھی۔ منتشا حویلی واپس آ گئی تھی۔ حویلی میں ملیحہ کی برتھ ڈے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ بلاول نے جب منتشا کو دیکھا تو جیسے اس کی سانس میں سانس آ گئی تھی، اس کے دل کو ٹھنڈک مل گئی تھی۔ منتشا بلاول کو اگنور کرتے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ میں برتھ ڈے پارٹی کے بعد ہی دادوں سے بات کروں گی کہ میں نے اب یہاں نوکری نہیں کرنی۔ ملیحہ کی برتھ ڈے کی رات شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خوشی کا ماحول تھا، ہر طرف مہمانوں کے آنے کی آمد تھی۔ حویلی کے گارڈن میں برتھ ڈے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ملیحہ نے سفید کلر کی پاؤں تک آتی بھابی فراک پہنی ہوئی تھی اور سارے بالوں میں کرل کیے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے آسمان سے اترتی پری ہو۔ منتشا نے بھی معمول حیثیت سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، لیکن وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی، لیکن وہ مسلسل اپنے پہ پڑتی ہوئی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ بلاول نے بلیک کلر کی پینٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ پورا گارڈن کیک کٹنے پر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ملیحہ کے دوستوں نے اسے گفٹ پیش کیے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا تھا، سب اپنی اپنی گوسپس میں مصروف تھے۔ بلاول جو اکثر ہر فنکشن پہ مہمانوں کے ساتھ گھلتا ملتا باتیں کرتا تھا، وہ آج ایک سائڈ پہ کھڑا منتشا کو دیکھی جا رہا تھا۔ منتشا جیسے باورچی خانے سے فارغ ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ بلاول بھی اس کے پیچھے آیا اور اسے آواز دے کے روک لیا۔ ایک دم منتشا ڈر گئی تھی، لیکن اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، منتشا میری بات تو سنو۔ منتشا کہنے لگی، جی بولیے۔ منتشا بہت مضبوطی سے بولی، حالانکہ وہ اندر سے ڈر رہی تھی۔ تبھی بلاول ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم تو مجھے جواب بھی دینے لگی ہو۔ منتشا کہنے لگی، پلیز جلدی سے بتائیے، مجھے بہت کام ہے۔ بلاول اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم مجھے مسلسل اگنور کر رہی ہو۔ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا یار، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ منتشا پیچھے ہٹتے مضبوطی سے کہنے لگی، دیکھیے اپنی حیثیت دیکھ کر لوگوں سے بات کیا کریں۔ آپ کہاں اور میں کہاں؟ میں نے آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اس لیے خدا کا واسطہ میرے راستے کے بیچ مزید کانٹے مت پھیلائیے۔ یار منتشا میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں، اس نے مدہوشی میں کہتے ہوئے منتشا کی کلائی پکڑی۔ اتنے ہی میں منتشا نے مضبوطی سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ بے شک اس حویلی کی ملازمہ تھی، لیکن اسے اپنی عزت اپنی نوکری سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ تھپڑ پڑنے پر بلاول کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا دھاڑتا ہوا کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پہلے تمہیں مذاق کر رہا تھا، لیکن اب تمہیں میں اپنا اصلی روپ دکھاؤں گا۔ وہ منتشا کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہی اسے بیسمنٹ میں لے گیا۔ نیچے فنکشن کا شور شرابہ تھا، لیکن ملیحہ اور دادو اکثر منتشا اور بلاول کی غیر موجودگی محسوس کر رہی تھیں، لیکن وہ بظاہر مہمانوں کے ساتھ مصروف تھیں۔ بلاول اسے بیسمنٹ میں قید کرتے باہر سے لاک لگا کر نکل گیا تھا۔ یہ تو پوری حویلی جانتی تھی کہ غصے کا کتنا بڑا ہے، لیکن منتشا کو ہر حال میں اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ دوسری طرف اس کے گھر والے منتشا کی واپسی کا انتظار میں تھے۔ زاویار بھی یہی چاہتا تھا کہ اب منتشا واپس آ جائے۔ کمرے میں ملیحہ چیخ چیخ کر بے حال ہو گئی تھی، تو وہ روتی بلکتی تھک ہار کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ بلاول اپنے کمرے میں غصے سے چیزیں توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، اس لڑکی کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو، کئی مہینوں سے مجھے نظر انداز کرتی آ رہی ہے
اور آج تو کوڑی کی لڑکی نے میرے پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اس نے اپنی پینٹ کے جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کر کے کان کو لگا لیا۔ دوسری طرف وہ اپنے دوست کو کہنے لگا، مجھے بھی اور اسی وقت نکاح خواں اور گواہوں کی ضرورت ہے، جلدی سے انہیں حویلی کے دوسرے دروازے میں سے اندر بھیجو۔ وہ فون بند کر کے اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ غصے سے وہ بیڈ پر بیٹھا نکاح خواہوں کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب اور گواہ آ گئے تھے۔ گواہ کے طور پر اس کے دوست آئے تھے۔ ملیحہ مہمانوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے دادو کے پاس آئی اور کہنے لگی، دادو بھائی کہاں چلے گئے؟ اس کی دادو پریشانی سے کہنے لگی، پتہ نہیں بیٹا، تم جاؤ پر دیکھ کر آؤ، منتشا بھی نہیں نظر آ رہی۔ ملیحہ کہنے لگی، دادو منتشا تو اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی، چلے میں مہمانوں کے جانے کے بعد بھائی کو اوپر دیکھ کر آتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب مہمان چلے گئے تھے۔ گارڈن سنسان ہو گیا تھا۔ دادو اور ملیحہ اوپر بلاول کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ منتشا زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور بلاول قاضی صاحب اور گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ قاضی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، پلیز جلدی سے ہمارا نکاح کروائیے، جبکہ منتشا غصے بڑی نگاہوں سے دیکھ کر اس کی طرف کہنے لگی، میں تم جیسے شیطان صرف انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اپنی انگلی میں سے انگوٹھی کو دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ دیکھو میری منگنی کی انگوٹھی، میری منگنی ہو چکی ہے۔ قاضی صاحب جانتے تھے کہ بلاول زبردستی نکاح کروا رہا ہے، لیکن وہ پیسوں کے لالچ میں آ گئے تھے۔ بلاول کسی کو بھی اپنے بس میں کرنا جانتا تھا۔ منتشا کی منگنی کا سن کر بلاول غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا اور منتشا کے قریب گیا، کہنے لگا، یہ انگوٹھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ میری بات، تمہیں ہر حال میں میرا ہونا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے منگیتر کو ہی کیوں نہ مروانا پڑے۔ منتشا کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ منتشا ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کہنے لگی، خدا کا واسطہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو میری عزت میری سب سے بڑی طاقت ہے، میری ماں اور میرے بھائیوں کا فخر ہے، میں کبھی بھی تم جیسے شیطان آدمی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ قاضی صاحب نے ہچکچاتے ہوئے نکاح کی تیاری شروع کی۔ منتشا غصے سے قاضی صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، قاضی صاحب زبردستی نکاح کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ کیوں آپ اس جیسے شیطان آدمی کے پیچھے اپنا پورا جہنم واجب کر رہے ہیں؟ آپ کیسے ایک مظلوم لڑکی کو زبردستی نکاح کرنے کے لیے راضی کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب کو منتشا کی باتوں سے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نظر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی غصے سے بلاول کا قاضی کو کہنے لگا، جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ ملیحہ اور دادو نے جب بلاول کو اس کے کمرے میں دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف انہیں منتشا پوری حویلی میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں کو شک ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہیں بیسمنٹ کی طرف سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف آئے اور جب انہوں نے اندر کا ماحول دیکھا تو ہکی بکی رہ گئی تھی۔ بلاول قاضی صاحب اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ منتشا زاروں کی تار روئی جا رہی تھی۔ دادو نے قریب آ کر بلاول کو زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تمہیں شرم آنی چاہیے بلاول، میں نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ کیا کرنے جا رہے تھے تم؟ تبھی اپنی دادی کی بات کاٹتے ہوئے بلاول روبدار آواز سے کہنے لگا، دادو آپ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کریں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اسے نکاح کر کے ہی رہوں گا۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر منتشا کو سہارا دیا، اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ دادو غصے سے قاضی صاحب کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے، میں قانون کے ذریعے آپ کو سزا دلواؤں گی۔ اگر یہ نادان تھا تو آپ تو نادان نہیں تھے نا؟ آپ ایسے کیسے زبردستی کسی کو نکاح کرنے کے لیے راضی کر سکتے ہیں؟ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ قاضی صاحب بہت ہی شرمندہ تھے۔ وہ نظر جھکائے وہاں سے چل گئے تھے، جبکہ بلاول کے دوست بھی جا چکے تھے۔ بلاول سرخ آنکھوں سے اپنی دادی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دادو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہ بلاول کو نظر انداز کرتی تھی، اس کی اتنی ہمت۔ اس کی دادی کہنے لگی، دیکھو بلاول، تم دراصل اپنے ہوش کھو بیٹھے ہو، میں نے تمہیں امریکہ میں تعلیم دلوانے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ایسے درندے جیسے انسان بن کر واپس آؤ۔ میں کئی دنوں سے تمہاری حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی منشا روتے ہوئے کہنے لگی، دادو میری منگنی ہو چکی ہے، میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہوں، میں آج کے بعد اس حویلی میں نوکری نہیں کروں گی۔ ملیحہ اور دادو یہ بات سن کر بہت اداس ہو گئی تھیں۔ اس کی دادو منتشا کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا مجھے تمہاری عزت اسی طرح پیاری ہے جس طرح ملیحہ کی، تم بھی مجھے میرے بچوں کی طرح پیاری ہو، میں تمہیں روکوں گی نہیں
کہ تم ہماری حویلی میں رہو، بلکہ تمہیں جانا چاہیے۔ اگر بلاول ایسی ویسی کوئی حرکت کرتا تو میں اسے خود سے زاد دلواتی، تم واپس چلی جاؤ۔ منتشا کی نظریں نیچی تھیں، لیکن دل میں مضبوط ارادہ کر لیا تھا۔ دادو کے الفاظوں نے اسے بہت تسلی دی تھی، پر اس کے زخم بہت گہرے تھے۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ گاؤں جانے والی تھی۔ اس نے پلٹ کر دادو کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں دکھ سے بھری پڑی تھیں۔ ملیحہ گلے ملتی ہوئی منتشا سے کہنے لگی، تمہیں جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک ہمیں بتا سکتی ہو۔ منتشا کو دادو اور ملیحہ سے بہت پیار تھا، لیکن بلاول نے اس کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ ملیحہ اور دادو کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے گاؤں چلی گئی تھی، جبکہ بلاول نے اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کمرے میں گیا تو کمرہ اس نے جا کر بند کر لیا تھا۔ اس اپنے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشیاں باری باری دیوار کے ساتھ دے ماری۔ منتشا کو حاصل کرنا اب اس کا جنون نہیں بلکہ ضد ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ضد اور غرور کا شکار ہو گیا تھا۔ منتشا گاؤں چلی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں اور زاویار کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے رشتے میں دراڑ آئے۔ جبکہ غصے سے بلاول نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہنے لگا، ہارون تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اس لڑکی کو میں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اس کا دوست ہارون اسے سمجھانے لگا، یار کیوں تم اسے اپنی انا کا مسئلہ بناتے جا رہے ہو، چھوڑ دو، وہ غریب لڑکی ہے۔ جبکہ بلاول کہنے لگا، ہارون خدا کا واسطہ ایسی حرکتیں مت کرو کہ تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ، تم نہیں جانتے میں اس وقت کتنے غصے میں ہوں، اس سے میری بات مان لو۔ بلاول کال کاٹ کر اپنی جیب میں فون ڈال چکا تھا۔ منتشا کے دل میں عجیب سا ڈر تھا کہ کہیں بلاول غصے میں آ کر اس کے گھر والوں کے یا زاویار کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سر پھرا انسان ہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے کچھ دنوں بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، شادی کے بعد میں زاویار کے کالج میں ہی نوکری کر لوں گی۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہاں بیٹا یہ بہترین ہے، میں تو چچا سے بات کروں گی۔ اس کی ماں نے اس کے چچا سے بات کی، سب شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ 1 مہینے بعد ان کی شادی طے پائی تھی۔ دوسری طرف بلال کی خود غرضیاں اور لاپرواہیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی دادو اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ ملیحہ کے بھی ایگزامز ہو رہے تھے، وہ سارا دن پڑھتی رہتی تھی۔ منتشا کے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر لائٹوں سے چمک رہا تھا۔ آج ان کی مہندی تھی۔ منتشا نے ملیحہ کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن ملیحہ نے اپنے بھائی کے ڈر کی وجہ سے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ملیحہ اپنی دادو کو کہنے لگی، دادو آج منتشا کی مہندی ہے، یقین کریں میرا بہت دل کر رہا تھا جانے کو، لیکن بھائی کی وجہ سے گھر کا سارا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ بلاول نے ملیحہ کی باتیں سن لی تھی۔ وہ قدم پٹکتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ بلاول اور اس کا دوست ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بلاول اسے کہنے لگا، یار پلیز تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے کوئی ایسا آئیڈیا دے کہ اس کی شادی رک جائے، میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا دوست کہنے لگا، بلاول اگر میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو ہماری دوستی کس کام کی؟ میرے یار میں نے اسی دن تیری اور ملیحہ کی تصویریں لے لی تھیں جس دن تو قاضی صاحب کو لے کر آیا تھا۔ میں نے پکچرز اس طرح سے لی تھی کہ ایسا لگے کہ منتشا اور تم ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے۔ بس یار یہ پکچرز تو اس کے منگیتر کو بھیج دے، وہ خود ہی شادی کینسل کر دے گا۔ بلاول خوشی کی نگاہوں سے اپنے دوست کو کہنے لگا، یار تیرے بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا منگیتر صرف تصویریں دیکھ کر اس پر شک کرے گا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ اس کا دوست کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اور آئیڈیا دیتا ہوں جس سے وہ پکا شادی سے انکار کر دے گا۔ منتشا نے پیلے رنگ کی ریشمی فراک پہن رکھی تھی جس پر ڈارک گرین کلر کا ہلکا ہلکا کام ہوا تھا۔ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے دلہنوں کی طرح دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی۔ اس نے پیلے کلر کے پھولوں کی جیولری پہن رکھی تھی۔ وہ اس تقریب میں بہت ہی دلکش اور شاندار لگ رہی تھی۔ لباس پہ چمکتے ہوئے موتیوں کی جھلک روشنی میں اور زیادہ چمک رہی تھی۔ سب مہمان وغیرہ کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ مہندی کی رسم بھی ادا ہو چکی تھی، لیکن منتشا کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے ہی دن منتشا اور زاویار کی بارات تھی۔ زاویار دھوم دھام سے بارات لے کر آیا تھا۔ بارات کا انتظام معمول حیثیت ایک پلاٹ میں کیا گیا تھا۔ منتشا نے سرخ کلر کا جوڑا پہن رکھا تھا جس پہ زری کے موتیوں کا کام ہوا تھا۔ وہ دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہلکا سا نیچرل میک اپ اور سرخ لپسٹک اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔
اس کا جھکا ہوا چہرہ اسے ایک شاہانہ انداز دے رہا تھا، جبکہ زاویار نے بلیک کلر کے کام والی شیروانی پہن رکھی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے چچا کی ساری فیملی بہت ہی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چچا جو کچھ دن پہلے بہت خوش تھے منتشا کو اپنی بہو بنانے کے لیے، لیکن آج جیسے وہ سب سے نظر چرا رہے ہوں۔ کھانا وغیرہ کھلا کر منتشا اور زاویار کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ منتشا نے ہلکا سا زاویار کو پوچھا، زاویار کیا بات ہے، چچا اور چچی بھی پریشان ہیں، تم بھی پریشان ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں کوئی بات نہیں، زاویار نے بہت ہی بے روحی سے جواب دیا۔ منتشا کی ماں بھی زاویار کے گھر والوں کا یہ رویہ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک ان سب کو کیا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے نکاح پڑھانے کے لیے جب کہا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، زاویار پر جیسے چپ چھا گئی تھی۔ منتشا اور اس کی ماں بہت پریشان تھی کہ زاویار کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زاویار کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا، نہیں۔ ہر کسی پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ منتشا سجی سوری زندہ لاش بن کر زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے؟ زاویار کہنے لگا، نہیں تائی جان، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے۔ وہ اپنے موبائل میں سے کچھ تصویریں اس کی ماں اور باقی سب کھڑے ہوئے لوگوں کو دکھا رہا تھا، جس میں منتشا اور بلاول کی تصویریں تھیں۔ زاویار کہنے لگا، تائی جان پوچھیں اس سے، کیا حویلی میں یہ کرنے جاتی تھی؟ یہ تو شکر ہے کہ مجھے آج اس کی سچائی معلوم ہو گئی۔ منتشا کھڑی ہو کر کہنے لگی، نہیں زاویار، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو صرف حویلی کے مالک صاحب ہیں۔ وہ جان چکی تھی کہ آج اس کی بربادی کا دن آ گیا ہے اور یہ سب کچھ بلاول کی وجہ سے ہوا تھا۔ زاویار کہنے لگا، اگر یہ تمہارے مالک صاحب ہیں تو کیا تم اپنے مالک صاحب کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ گی؟ منتشا سرخ آنکھوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ منتشا کی ماں زاویار کے باپ کو کہنے لگی، بھائی جان آپ سمجھائیں نا اسے، ضرور کوئی غلط فہمی ہے، یہ کسی نہ کسی کی سازش ہے۔ لیکن وہ بھی اپنے خاندان کی عزت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ منتشا کے چچا چچی چپ چاپ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ زاویار بھی پیر پٹکتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ منتشا اسٹیج پر اچانک بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اس کی ماں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ بھرے مجمع میں منتشا کا تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی ماں منتشا کو گھر لے آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد منتشا کو ہوش بھی آ گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے کپڑے چینج کیے، روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اپنا میک اپ اتارا۔ آج اس کی عزت دو کوڑی کی ہو گئی تھی، صرف اور صرف بلاول کی وجہ سے۔ وہ روتی ہوئی اپنے ماں کے گلے لگ کے کہنے لگی، اماں آپ مجھ پہ یقین کریں، میں نے کبھی کسی کو ایسی نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ بلاول حویلی کا مالک ہے، یہ مجھے ہر بات پر چیٹ کرتا تھا، لیکن اماں مجھے اپنی عزت کا بہت خیال تھا، میں عزت کار کر آ گئی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا تجھے یہ سب کچھ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، اور اگر تو اسے دھتکار کرائی تھی تو وہ تصویریں کیسے؟ منتشا روتی ہوئی کہنے لگی، اماں وہ زبردستی مجھ سے نکاح کرنے لگا تھا، وہاں اس کے کچھ دوست بھی تھے جنہوں نے تصویریں بنا لی تھیں، لیکن یہ تو شکر ہے کہ اسی وقت دادو اور ملیحہ آ گئی تھیں، انہوں نے بلاول کو یہ سب کچھ کرنے سے روک لیا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں اسی لیے کہتی تھی کہ ہمارا اللہ وارث ہے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم غریب لوگوں کے پاس عزت کے علاوہ اور ہوتا ہی کیا ہے۔ بیٹا تیرا باپ زندہ ہوتا تو لوگوں کی مجال نہ ہوتی کہ ہم پہ کوئی انگلی بھی اٹھاتا۔ تو صبر کر میری بیٹی، مجھے تجھ پر بہت یقین ہے۔ منتشا کہنے لگی، اماں مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ بلاول نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ زاویار نے میرے کردار پر یقین نہیں کیا۔ چچا چچی کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا، میں نے تو ان کے خاندان کی عزت تھی نا، آخر کیا مجبوری تھی ان کی کہ انہوں نے 2 منٹوں میں میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کی اصلیت پہلے ہی معلوم ہو گئی، وہ بے شک تیرے بابا کے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اصلیت ہی جلد ہی بتا دی۔ دن بدن منتشا کے دل میں یہ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ ان کے گھر کے اخراجات اور اس کے بھائیوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ حویلی سے آنے کے بعد اسے زاویار کی امید تھی کہ اس کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے گی، لیکن زاویار بھی اسے منہ موڑ کر جا چکا تھا۔ منتشا نے اپنی ماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ پوری جدوجہد کر کے کوئی بھی نوکری ڈھونڈے گی،
بہت کوشش کے بعد منتشا کو شہر میں مارکیٹ میں جاب مل گئی تھی۔ وہ جاب ملنے پر اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ منتشا اور اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اسے جاب مل گئی۔ منتشا روزانہ اس مال میں جاب کرنے جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہاں وہ کچھ کسٹمر سے کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ بلاول بھی وہاں شاپنگ کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ دور سے ہی منتشا کو دیکھ کر پہنچ چکا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ ایک دن منتشا اپنے گھر میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ صحن میں اس کے دونوں بھائی کتابیں لے کر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ تبھی ان کے دروازے کی بیل بجی۔ منتشا اٹھنے ہی والی تھی کہ اس کی ماں کہنے لگی کہ تم بیٹھو بیٹا، میں دیکھتی ہوں۔ اس کی ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو بلاول اندر داخل ہوا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ منتشا کو اسے دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ منتشا کی ماں کہنے لگی، ارے صاحب آپ کون ہیں اور ایسے بلا اجازت کیوں گھر کے اندر گھس رہے ہیں؟ جبکہ منتشا بخوبی جانتی تھی۔ منتشا اپنی ماں کے قریب آ کر کہنے لگی، ماں یہ حویلی کے مالک صاحب ہیں۔ یہ سنتے اس کی ماں غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی کہ ان کی زندگی میں آگ بھرنے والا یہی تھا۔ منتشا غصے سے کہنے لگی، تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے چلا اور تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تبھی ہنستا ہوا بلاول کہنے لگا، کیا مطلب گھر کا کیسے پتہ چلا؟ بلاول کے لیے کوئی بھی چیز جاننا مشکل نہیں ہے۔ وہ بہت پرسکون انداز میں کہنے لگا، دیکھو میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا انداز غلط تھا، لیکن میری محبت غلط نہیں ہے۔ تم یقین کرو کل تک تم محض میرا انتقام تھی، لیکن آج تم میرا جنون بن چکی ہو۔ تمہارے بغیر ایک ایک پل گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ منتشا غصے سے کہنے لگی، دیکھو بلاول، اب نہ تو تم میری حویلی کے مالک ہو کہ جو میں تمہاری عزت کروں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہاری عزت دو کوڑی کی کرنے میں مجھے ایک منٹ نہیں لگے گا۔ میں پورے محلے کو اکٹھا کر کے یہ تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی۔ کہ ابھی بلاول کچھ کہتا تبھی دروازے سے زاویار اپنے ماں باپ اور قاضی صاحب اور کچھ گاؤں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عجیب منظر تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا تھا۔ منتشا کی ماں تو مجسمہ بنی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی بیٹی لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ زاویار بلاول کو دیکھتا غصے سے کہنے لگا، کمینے آدمی، تو ہی ہے نا جس نے میرے اور منت شاہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی تھی۔ لیکن مجھے ساری سچائی معلوم ہو چکی ہے۔ وہ منتشا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھو منتشا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلط فہمی ہوئی تھی۔ ہم دوبارہ سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکو گے، لیکن میری مجبوری تھی۔ نکاح والے دن بلاول نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دھمکی دے دی تھی کہ اگر میں نے منتشا سے شادی کی تو یہ میرے ماں باپ کا قتل کر دے گا۔ میں بس اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا تھا۔ تبھی منتشا اس کے جواب میں بولی، دیکھو زاویار، آج نکاح تو ضرور ہوگا، لیکن تمہارا اور میرا نہیں، بلکہ میرا اور بلاول کا۔ بلاول کا نام سنتے ہی ہر کسی پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ بلاول خود بھی بہت حیران تھا۔ منتشا سرخ آنکھوں سے زاویار کو دیکھتی کہنے لگی، تم نے بڑے مجمع میں میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ مجھے تو بچپن سے ہی اس انسان سے نفرت ہے جو میرے کردار کو نشانہ بناتا ہے۔ زاویار، تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں کوئی کھلونا ہو گیا؟ جب تمہارا دل بھر جائے گا تم اسے پھینک دو گے، اور جب تمہارا دل کرے گا تم اس کے ساتھ کھیلو گے۔ میں غریب ضرور ہوں، لیکن ایک عزت دار اور مضبوط لڑکی ہوں۔ میں ساری عمر بلاول کا ظلم برداشت کر لوں گی، لیکن تم جیسے دوغلے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی جو کسی بھی آتے جاتے شخص کی باتوں پر یقین کر لے گا۔ بھلا ایک دفعہ مجھ سے تحقیق کر کے تو دیکھتے، لیکن نہیں، تم نے تو جھوٹی تصویروں پر یقین کیا تھا اور پورے مجمع کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا۔ مجھے سجی سنوری کو چھوڑ کر تم چلے گئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ بلاول نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اس نے آج تک بغیر نکاح کے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اس نے مجھے تمہاری طرح کبھی بھی بڑے مجمع میں ذلیل نہیں کیا۔ منتشا کی باتیں زاویار اور ادھر کھڑے موجود سب لوگوں کو حیران کر گئی تھیں، جبکہ منتشا کی باتیں سنتے بلاول کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا جو کبھی بھی کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچتا نہیں تھا، لیکن آج منتشا نے زاویار اور بلاول کو آئینہ دکھایا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت شرمندہ تھے۔ منتشا کے چچا کہنے لگے، دیکھو منتشا، تم میرے بھائی کی بیٹی ہو۔ آج اگر بھائی زندہ ہوتے تو تمہاری شادی زاویار کے ساتھ ہی کرتے، نہ کہ ہمارے خاندان سے باہر بلاول کے ساتھ۔ منتشا روبدار آواز سے اپنے چچا سے کہنے لگی، چچا، آج آپ کو اپنے بھائی کی بیٹی یاد آ گئی، لیکن اس وقت کیوں نہ یاد آئی
جب آپ بھرے مجمع میں مجھے دلہن بنی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کیا آپ مجھے میری کھوئی ہوئی عزت واپس دے سکتے ہیں؟ یقین کریں میں لوگوں کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ منتشا کی ماں آنسو سے بھری آنکھیں صاف کرتی ہوئی منتشا کے پاس کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو فیصلہ کرے گی مجھے وہی قبول ہے، تجھے پورا حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ منتشا کی ماں زاویار کے باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بھائی صاحب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، آپ کے بیٹے اور آپ نے پہلے ہمارا بہت تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ منتشا کے چچا چچی شرمندگی اور ندامت سے کھڑے ہوئے تھے۔ منتشا زاویار سے کہنے لگی، تم اب جا سکتے ہو، مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے اور ایسا ہمسفر نہیں چاہیے جو راہ جاتے کسی بھی انسان کی باتوں پر یقین کر کے آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ اس سے بہتر ہے کہ آئندہ مجھ سے کوئی ناطہ مت رکھنا۔ اور بلاول، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا پیسہ دیکھ کر تم سے شادی کر رہی ہوں، طریقہ تمہارا بھی بہت غلط تھا۔ منتشا ہلکا سا مسکراتی ہوئی کہنے لگی، میں تو بس اپنے دادوں کی وجہ سے تم سے شادی کر رہی ہوں۔ وہ رات میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے بہت التجا کی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ تم کئی دن کھانا نہیں کھاتے، کچھ پریشان سے رہتے ہو، اس سے میں تم سے اپنی دادوں کی اور ملیحہ کی وجہ سے شادی کر رہی ہوں۔ زاویار اپنے ماں باپ کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ حویلی میں ایک دفعہ پھر خوشیوں کا سما تھا۔ بلاول اور منتشا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ منتشا نے اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کو شہر میں ہی گھر لے دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے ان کا خیال رکھ سکے اور ان کی طبیعت دریافت کر سکے۔ بلاول منتشا کی وجہ سے ایک بہت ہی سدھرا ہوا انسان بن چکا تھا۔ بلاول کے دادوں منتشا کے ہر وقت شکر گزار رہتی تھیں کہ اس کی وجہ سے ان کا پوتا راہ راست پر آ چکا تھا۔ ملیحہ بھی اپنے شہر کی بہت بڑی سرجن ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کہانی سے دو سبق حاصل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی ہے تو عزت سے کریں، نہ کہ کسی کے سامنے اس کا تماشا بنائیں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کی بھی باتوں پر یقین کر کے اپنا رشتہ مت خراب کریں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔